جی ناظرین، کرونا وائرس کے باعث بار بار ہمیں یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ اگر ہم بات کریں اقوام متحدہ کے 194 جو ممالک ہیں، ان میں سے تقریباً 190 ممالک جو ہیں وہ متاثر ہو چکے ہیں، اور اوورال تعداد تقریباً 3 لاکھ متاثرین موجود ہیں، جس میں سے 12,000 سے زائد جو ہے وہ ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق ان کی وہ لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں اس بیماری کی وجہ سے۔ اس بیماری کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو صورتحال ہمیں اٹلی میں اور باقی شہروں میں نظر آتی ہیں، عراق میں جو علاقتیں ہوئی، کہ آپ وہ جو ڈیتھس ہوتی ہیں ان کو کفن کو بھی ہاتھ نہیں لگایا جاتا، اور جس طریقے سے وہ پلاسٹک میں لپیٹ کے اور وہ فوجی ٹینکس جو ہیں جس طریقے سے اٹھا کر ان کو لے کے جاتے رہے، تو ایک بڑی افسوسناک صورتحال دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، اور ایک پورے پاکستان میں ہم دیکھیں کہ پینک کی سچویشن موجود ہے۔ ڈاکٹر حافظ حارث سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں گورنمنٹ کالج مری سے۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں کہ اسلام اور خصوصی طور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اوورال ایک مذہبی اسکالر ہونے کے باوجود ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ عوام کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں، اور عوام پینک کی صورتحال نظر آتی ہے، اور اس میں احتیاط کے علاوہ اور کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ عوام کو گھروں میں تو موجود ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکول کالجز ہر طرح کی چیزیں جو ہے وہ بند ہیں، معاملات زندگی جو ہے کئی جگہ پہ معمول کے مطابق نہیں ہے، لیکن کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ لوگ باہر نکل رہے ہیں، احتیاط نہیں کر رہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ تھینک یو سو مچ۔ اب دیکھیں کہ لوگ کافی پینک بھی ہو رہے ہیں، موت سے ہر انسان ڈرتا ہے۔ اس حوالے سے میں 6 نکات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ 6 پرنسپلس پہ ہم عمل کر لیں گے تو آپ یقین کریں پینک بھی نہیں ہوں گے اور اس وبا سے ہم بچ بھی جائیں گے۔ پہلی چیز، اپنے آپ کو پینک ہونے سے بچانے کے لیے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، اور اپنے آپ کو سمجھائیں کہ کرونا کا موت سے کوئی تعلق نہیں، موت کرونا کے بغیر بھی آ سکتی ہے، اور نہ ہی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ان کو کرونا نہیں ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، تو اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ جو موت کا دن متعین ہے وہ تو ہے ہی۔ دوسرے نمبر پر جو علاج ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں بے حیائی اعلانیہ ہوتی ہے تو اللہ اس قوم میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیلا دیتے ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھیں۔ ظاہر ہے کہ بے حیائی عروج پر ہے، تو یہ بیماری بھی اس وجہ سے ہے، تو اللہ سے استغفار کریں اجتماعی طور پر، سب لوگ گھر بیٹھ کے۔ تیسرا کام آپ کریں صدقہ، ڈیلی کی بنیاد پر ہر بندہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان صدقۃ ترد الآفات، کہ صدقہ آفات کو ٹال دیتا ہے، تو ہر انسان 5-10 روپے تو ہر انسان کر سکتا ہے۔ تیسرا کام یہ کرے۔ چوتھی چیز، نماز کے ذریعے سے۔ ایک صاحب نے کہا رسول اللہ بیمار ہوں، تو آپ نے کہا کہ فإن فی الصلاۃ شفاء، کہ آپ کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھیں، نماز میں شفا ہے، تو نماز 2 رکعت نفل ہر نماز کے ساتھ پڑھیں۔ اور 5ویں چیز ہے مسنون اذکار کا اہتمام، آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اسی طرح سے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور یہ انشاءاللہ میں آپ کو وہ 6 دعائیں کبھی ہم شیئر کر دیں گے، وہ پڑھیں۔ اور اس کے بعد لاسٹ میں جو حکومتی اقدامات ہیں، ہینڈ شیک کہتے ہیں تو نہ کریں، گیدرنگ سے اوائڈ کریں، بچوں کو باہر نہ نکالیں، اور خاص طور پہ کل ہم ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ سعودی ڈاکٹر ہے، اس نے اس پہ کافی ریسرچ کی، اس نے کہا کہ اگر کسی میں یہ وائرس آ بھی جائے تو 2 سے 3 دن تک یہ ناک یا منہ میں رہتا ہے۔ اگر ہم ہر روز سٹیم لیں اور گرم پانی کی وجہ سے سٹیم لیں گے تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا ضروری طور پر اہتمام کر لیں کہ رات کو سارے گھر والے 2 دفعہ کریں تو بہتر ہے، لیکن رات کو وہ سٹیم لے لیں، اور باقی جو حکومتی اقدامات ہیں اس سے اوائڈ، وہ ان کو پورا عمل کریں گے اس پہ، تو انشاءاللہ ہم پینک بھی نہیں ہوں گے اور اس سے بچ بالکل۔ جی ناظرین، آپ ذرا یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ احتیاط جو ہے وہ بہت لازمی ہے، یعنی لیکن ہمارے دین میں اگر ہم بات کریں تو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو موت ہے وہ برحق ہے، وہ کسی بھی صورت میں آ سکتی ہے۔ آئے روز میں کل دیکھ رہا ہوں، کل میں نے شیئر کیا کہ کوئٹہ میں ایک دھماکہ ہوتا ہے ایک کان میں، اور گیس بھرنے کی وجہ سے 12 لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن کیونکہ ظاہر ایک یہ وبا ہے، عالمی وبا ہے، اس سے احتیاط کی ضرورت ہے۔ جو حکومتی اقدامات ہیں، ظاہر وہاں پہ بڑے بڑے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک اس چیز کو دیکھیں، کیونکہ پوری دنیا میں اس پہ اب اس وقت ہم دیکھیں تحقیق ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ویکسین کے قریب پہنچ چکی ہیں، بہت سی جو سائنٹسٹ ہیں وہ پہنچ چکے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے جیسے ذکر کیا کہ سب سے پہلے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے کہ موت جو ہے وہ کسی بھی صورت میں آ سکتی ہے۔ دوسرا، استغفار جو ہے وہ کرنا ہے، اور جو آپ کے سامنے
صورتحال ہے اس حوالے سے دیکھنا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے. پھر صدقہ کرنا ہے, نماز جو ادا کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ 2 رکعت جو ہے وہ پڑھتے رہیں, نوافل ادا کرتے رہیں, اور مسنون دعائیں جو انہوں نے بتائی ہیں ڈاکٹر صاحب نے, یہ آپ سے شیئر بھی کی جائیں گی. اور حکومتی اقدامات جو ابھی تک صورتحال ہے, حکومت دیکھیں کیا کہہ رہی ہے. ظاہر ہے وہ حکومت, اسٹیٹ جو ہے وہ رسپانسبل ہوتی ہے پوری نیشن کی. اگر ہم چائنا کی ایگزامپل لیں تو اس وقت کی ایسی ویڈیوز بھی آپ کے سامنے آئے ہیں جب وہ اٹھا کے تو ہاتھ بھی نہیں لگاتے, دور سے کھینچ کے تو لوگوں کو ڈالتے تھے, تو یہ لگ رہا تھا کہ بہت پینک ہے. لیکن چائنا نے کنٹرول بھی اسی طریقے سے کیا. اب آپ دیکھیں کہ اٹلی نے شروع میں تھوڑا سا یعنی انہوں نے سستی دکھائی, اور آج اٹلی جو ہے اس پوزیشن میں ہے کہ تک بہت ہلاکتیں وہاں پر ہو چکی ہیں, ابھی تک ان کنٹرول نہیں ہو پا رہا. یہی صورتحال ایران میں نظر آ رہی ہے کہ ایران نے بھی اس طریقے سے احتیاط نہیں کر پا رہے, اور ایران کی وجہ سے ہی پاکستان میں آپ دیکھیں کہ جو پاکستان میں زائرین آئے ہیں, ظاہر ہے پاکستان سے گئے تھے تو پاکستان ہی نے ان کو جو ہے وہ واپس لینا تھا, اور نہ لیتے تو پھر بھی وہ جو پاکستانی شہری تھے ان کا جو بنیادی جو حقوق تھے وہ بھی سلب ہوتے تھے. لیکن آپ ظاہر آج پاکستان, اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان محفوظ ہے, ابھی تک پاکستان میں وہ صورتحال نہیں ہے. اب احتیاط آپ کریں گے, اور یہ ڈاکٹر صاحب نے جو آپ کو 6 پرنسپل بتائے ہیں اس پہ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان سے بھی بہت جلد اس وبا کا خاتمہ ممکن ہوگا. ابھی یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ارلی سے صورتحال موجود ہے. اگر ہم ابھی احتیاط کریں گے تو ہم اس بیماری سے جو ہے وہ نکل سکتے ہیں.